تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. اچھا کرانے تھے 8 کرائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑا 0% بھی نہیں. میری 6 سے 7 مہینے ادھر جاتے رہے، اس کے بعد اس کا 11 سال کا جوان بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی حضرت یہ سوال کریں نا، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو یہ نہ کریں نا. ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی کا مطلب وہ ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں، یا ولی وہ ہے جو صرف دم درود کرنے والا ہو؟ کیا ولی پونگ مارنے والا بھی ہوتا ہے؟ کیا بغیر داڑھی والا بھی ولی ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن نہ پڑھ سکتا ہو تو اسی ولی کہلاتا ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے والا ولی بن سکتا ہے؟ ایسے ڈھیر سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جب سوشل میڈیا پر مختلف الوجوہ قسم کے اولیاء دیکھی جائے. کرامت کیا ہوتا ہے؟ ہر کس ناکس کے ہاتھ کرامت ظاہر ہو سکتا ہے. کیا اقرار الحسن کی بات ٹھیک ہے کہ کرامت صرف ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے؟ آج ان ساری باتوں کی جواب ہم شریعت مطہرہ کی روح سے بیان کریں گی. دین اسلام کی مشہور کتاب جس کا نام شرح العقائد ہے، جو کہ تمام علماء کی نزد مسلم ہے، کوئی اس کتاب سے منہ نہیں پھیرتا. کتاب کی عبارت آپ کے سامنے ہے. اس عربی عبارت کا مطلب یہ ہے: اولیاء کرام کی کرامت حق ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کی صفات کا بقدر امکان عارف ہو، عبادت پر مواظبت کرتا ہو، گناہوں اور شہوات نفسانی سے مجتنب و معرض ہو. ایسے ولی سے خلاف عادت جو امر ظاہر ہوا اسے کرامت کہتے ہیں. اور غیر ولی جس میں ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اس سے اگر خرق عادت ظاہر ہو تو اس کا نام استدراج ہے. ولی کی تعریف میں کہا گیا کہ ولی اللہ اور اس کی صفات کا بقدر امکان عارف ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اللہ کے بارے میں اور اس کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہو اور قرآن کریم کا علم رکھتا ہو، عبادت پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو، سنت تو کیا مستحبات اور نوافل کا پابند بھی ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ولی کے ہر کام سنت کے مطابق ہو. پھر اگر اس سے جو ناممکن کام صادر ہو سکتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ولی ہی سے کرامت ظاہر ہو سکتا ہے. ولی کی کرامت ایسے ویسے کام نہ ہوگا جو عام لوگ بھی کر سکتے ہو، بلکہ وہ ایسا کام ہوگا جس سے انسان کی عقل کامتا ہو. ایک ضروری بات یہ ہے کہ کیا ولی جب بھی چاہے تو کرامت ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں. اس بات میں علماء کا بڑا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں، جب ولی چاہے تو کرامت ظاہر کر سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ چاہے تو اس کے ہاتھ کرامت ظاہر کر سکتا ہے. اگر ولی سنت نبوی کا پابند نہ ہو اور گناہوں سے بچتا نہ ہو تو وہ ولی کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ولایت کا درجہ تب حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ولی سنت نبوی کا پیروکار ہو. اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا پیروکار نہ ہو تو وہ ولی نہیں بن سکتا. اور جو آدمی قرآن و سنت کی پیروکاری کے بغیر ایسے عجیب کامیں ظاہر کرتا ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کو مستدرج کہتے ہیں. تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ ولی وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کریم کی تلاوت تک نہیں جانتا ہو اور بغیر داڑھی کے ہو، نماز کا پابند نہ ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند نہ ہو، تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہے.